آج سے تقریباً 4500 سال پہلے ایجپٹ میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا جو آج تک لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیتا ہے۔ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا 147 میٹر اونچا، یہ 4000 سال تک کی سب سے اونچی بلڈنگ تھی اور اس کا پورا وزن 60 لاکھ ٹن ہے۔ یہ اتنا وزن ہے کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ جیسی 5 بلڈنگ اس میں آ جائیں۔ لیکن سب سے حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ آخر اسے بنایا کیسے گیا تھا، کیونکہ نہ تو اس زمانے میں نہ کرین تھی، نہ بلڈوزر اور نہ ہی ٹیکنالوجی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ایسا مانومنٹ بنایا کیسے ہوگا جو آج تک 4500 سال گزرنے کے باوجود کھڑا ہے۔ دنیا میں اتنی کوئی پرانی چیز نہیں ہے جو اتنا عرصہ کھڑی رہ سکے۔ اس پر نہ زلزلے کا فرق پڑا، نہ دھوپ کا اور نہ ہی بارش کا۔ تو آخر یہ کیسے بنا ہوگا؟ اس سب کے جوابات اس ویڈیو میں۔ موٹیویشنل فیور میں آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے ویلکم۔ ہسٹورین یہ مانتے ہیں کہ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا کو لگ بھگ 2560 BC میں بنایا گیا، جو کہ دریائے نیل کے ویسٹ میں واقع ہے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اکیلا پیرامڈ نہیں ہے، اس جیسے 2 اور پیرامڈ بھی موجود ہیں، لیکن ان سب میں سے اونچا دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا ہے، جس کا دوسرا نام دا پیرامڈ آف خوفو بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف اکلوتے 3 پیرامڈ نہیں ہیں، ان جیسے نیو شیپس کے تقریباً 118 پیرامڈز اور بھی موجود ہیں، جن کو بنانے کا مقصد صرف ایک مقبرے تک کا تھا جہاں پر فیروز کو دفنایا جاتا تھا اور ان کی باڈیز کو ممیفائی کیا جاتا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنا بڑا مقبرہ اور اس کے اندر خزانہ ہوگا اتنی ہی اچھی ہماری آفٹر لائف ہوگی۔ لیکن اب آتے ہیں ایکچوئل سوال پر کہ آخر انہیں بنایا کیسے گیا؟ اس زمانے کے لوگوں نے آخر کیسے اتنی بڑی عمارت کھڑی کر دی جن کے پتھروں کا وزن 2.5 سے 80 ٹن تک کا ہے، اور اس کو ایسے لیول کے ساتھ کیسے کاٹا گیا ہے جیسے ان کے پاس آج کی ٹیکنالوجی موجود ہو، اور یہ پیرامڈ صرف اور صرف 20 سالوں میں تیار کیے گئے۔ آپ لوگوں نے موویز میں اکثر دیکھا ہوگا کہ ان پیرامڈز کو بناتے وقت سلیو لیبر کا استعمال کیا جاتا تھا اور وہ بیچارے دن رات اپنی آقا کی غلامی میں کام کرتے رہتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو لوگ اس پیرامڈ کو بنا رہے تھے وہ ایکچولی ہائیلی اسکلفل تھے۔ ان کو مارا پیٹا نہیں جاتا تھا بلکہ ان کو اچھا کھانا اور کپڑے دیے جاتے تھے۔ اینڈ یو نو اباؤٹ 20 to 30,000 ورکرز ٹیک پارٹ ان اٹ۔ لیکن آخر اتنے بڑے پتھر کیسے لے کر جاتے تھے؟ تو اس کے لیے یہ لوگ سلیجز کا استعمال کرتے تھے۔ اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کو ایک کے اوپر ایک کیسے رکھا جاتا تھا، وہ بھی بنا کسی مشین کے؟ تو ریسرچر یہ مانتے ہیں کہ شاید اس زمانے میں ریمپ کا استعمال کیا گیا ہو۔ فائنلی کنسٹرکشن کا آخری سٹیپ، پیرامڈ کی جو باہر کی لیئر تھی وہ بڑے ہی فائن وائٹش لائم سٹون سے بنائی گئی تھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سورج کی روشنی یہاں پر پڑتی ہوگی تو پیرامڈز بہت زیادہ چمکتے ہوں گے۔ ناؤ اف وی ٹاک اباؤٹ دا ڈیزائن، تو ان پیرامڈز کو ایسے انداز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ان کی ڈائریکشن بالکل نارتھ، ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے۔ لیکن آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں کمپس بھی موجود نہیں تھا اور نہ ہی GPS۔ 1989 میں رابرٹ بوول نے اورین کوریلیشن تھیوری پیش کی، جس کا تعلق کانسٹیلیشن سے تھا، مطلب ستاروں سے، جس میں ستاروں کی مدد سے ان پیرامڈز کی ڈائریکشن کو میئر کیا گیا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔